کیا واقعی ایران امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبنائے ہرمز کی پانیوں کے نیچے سے گزرنے والی بین الاقوامی ڈیٹا کیبلز کو اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے؟ ایران میں میڈیا اور کچھ سینئر لیڈرز اسے ایران کے پاس ایک خاموش ہتھیار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ہتھیار کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایران اسے استعمال کرتا ہے تو اس کا دنیا بھر میں کنیکٹیویٹی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی نہیں، ایران کو ایسا کرنے سے روکنے والے کیا کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں؟ میں ہوں سمرا فاطمہ اور میں بی بی سی ریڈز میں آج لے کر آئی ہوں ایسے ہی تمام سوالات کے جواب۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والی زیر سمندر کیبلز پر سیکیورٹی اور ریگولیٹری نگرانی نافذ کر سکتا ہے یا پھر ان کے گزرنے پر فیس بھی عائد کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس طرح کے اقدام کو متعدد قانونی اور ٹیکنیکل رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں سے آبنائے ہرمز کا تعلق تیل بردار جہازوں اور توانائی کے تحفظ سے رہا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں سمندر کے راستے منتقل ہونے والے تیل کا تقریباً 5واں حصہ اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے 8 مئی کو اپنے سائنسی شعبے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں سمندر کے نیچے بچھے انٹرنیٹ کیبلز کو بطور ہتھیار اور دباؤ کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ کیبلز یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے درمیان عالمی مواصلات اور مالیاتی ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ ٹاٹا کمیونیکیشنز، جو ٹیلی کمیونیکیشنز کے بنیادی انفراسٹرکچر کی نگرانی کرتی ہے، ان کے مطابق فیلکس، جی بی آئی اور ٹی جی این گلف سمیت متعدد کیبل سسٹمز کے نظام آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں، جو خلیج فارس، یورپ اور ایشیا کے درمیان ڈیٹا کی ترسیل کو ممکن بناتے ہیں۔ صرف ٹی جی این گلف ہی عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب کو وسیع عالمی مواصلاتی نیٹ ورک سے جوڑتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ میٹا، گوگل اور مائکروسافٹ جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ان کیبلز کو پہلے سے کہیں زیادہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے مطابق سوئفٹ جیسے مالیاتی سسٹمز بھی اسی نیٹ ورک پر انحصار کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تیل 20ویں صدی کا ایندھن تھا تو ڈیٹا 21ویں صدی کا ایندھن ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو اب دونوں راستوں پر جغرافیائی برتری حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والے ادارے مشرق نیوز نے بھی اسی طرح کا موقف اختیار کیا ہے اور زیر سمندر کیبلز کو ایران کا خاموش ہتھیار قرار دیا ہے جو سینٹ کام اور اس کے پارٹنر کو مفلوج کر سکتا ہے۔ یہ بحث ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی حکام کی جانب سے بارہا متنبع کیا گیا ہے کہ تہران خطے کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس نے خلیجی ریاستوں پر امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کاری کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ ایران کی رکن پارلیمنٹ احسان غازی زادہ ہاشمی نے 2 مئی کو سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کو بتایا کہ اراکین اسمبلی ایک نیا ایکشن پلان تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی آبی گزرگاہوں میں زیر سمندر ڈیٹا ترسیل کی کیبل سے متعلق کوئی بھی سرگرمی بشمول راستے کے ڈیزائن، تنصیب، آپریشن، مرمت یا ان کا رخ تبدیل کرنا ایران کی حکومت سے پیشگی اجازت کے بعد ہی انجام دی جا سکتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے قبل ایران کو سروس فیس کی ادائیگی بھی لازمی قرار دی جائے گی۔ اپریل کے آخر میں شائع ہونے والی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً 99% بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے ہی کام کرتی ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پر کام کرنے والی کمپنی ٹیلی جیوگرافی کے مطابق فیلکس، AEE1 اور گلف برج انٹرنیشنل کی کیبلز آبنائے ہرمز سے گزرتی ہیں۔ اس علاقے میں کسی بھی سنگین خلل سے خطے کی انٹرنیٹ اور بینکاری نظام اور کاروباری نیٹ ورکس بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے بین الاقوامی تخمینوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زیر سمندر کیبل نیٹ ورک دنیا بھر میں روزانہ کھربوں ڈالر کی مالی لین دین کی منتقلی کو ممکن بناتا ہے۔ ایرانی میڈیا ادارے نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان نیٹ ورکس میں خلل چند دنوں کے اندر اربوں ڈالر کے معاشی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ محض ایک ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی سلامتی اور جغرافیائی سیاسی اثر و رسوخ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس بارے میں تجاویز کیا ہیں؟
ایران کے سخت گیر میڈیا اداروں اور حکومت کے قریب سمجھے جانے والے حلقوں نے واضح طور پر کیبلز کو کاٹنے یا ضبط کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ان کی بنیادی توجہ ٹول وصولی، ڈیجیٹل حکمرانی اور ضوابط کے نفاذ جیسے تصورات پر مرکوز ہے۔ وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کا ایک حصہ ایرانی علاقائی پانیوں میں ہے جبکہ دوسرا حصہ عمان کے زیر کنٹرول ہے، اور اس لیے تہران سمندر کی تہہ کے اس حصے سے گزرنے والی بنیادی انفراسٹرکچر پر خود مختاری اور قانونی کنٹرول استعمال کر سکتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ احسان غازی زادہ ہاشمی کے بیانات کی توثیق کرتے ہوئے فارس نیوز ایجنسی نے کئی ممکنہ اقدامات تجویز کیے ہیں، جن میں زیر سمندر کیبلز بچھانے کے لیے اجازت نامے لازمی قرار دینا، فیس مقرر کرنا اور منافع کمانے کے مقصد سے مرمت اور دیکھ بھال کی کارروائیوں میں ایران کے کردار کو بڑھانا شامل ہے۔ زیر سمندر کیبلز عموماً فائبر آپٹکس کے متعدد ریشوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جنہیں دباؤ، زنگ اور بیرونی نقصان سے بچانے کے لیے سٹیل انسولیشن اور پولی ایتھیلین کی تہوں سے محفوظ بنایا جاتا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے لکھا ہے کہ تنازع والے علاقے میں کیبلز کی مرمت خاص طور پر مشکل ہوتی ہے کیونکہ مرمتی جہازوں کو اجازت ناموں، محفوظ سمندری رسائی اور مستحکم آپریشنل حالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کیبلز کو استعمال کرنے والی غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ایران کے ضوابط کے تحت کام کرنا چاہیے۔ فارس نیوز ایجنسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ تمام تجاویز عملی ہیں اور آبنائے ہرمز کو محض ایک توانائی راہداری سے نکال کر ایران کے ڈیجیٹل اور اقتصادی طاقت کے انفراسٹرکچر کا حصہ بنایا جانا چاہیے، جو کہ ایران کے وسیع تر غیر متوازن سیکیورٹی نظریے کے مطابق ہے۔ اور اب اس سوال پر لوٹتے ہیں کہ کیا ایران کے پاس یہ اقدامات کرنے کے قانونی اختیارات بھی ہیں؟ پاسداران انقلاب کے قریب سمجھے جانے والے میڈیا اداروں نے بڑی حد تک اقوام متحدہ کے کنونشن برائے سمندری قانون کی ایرانی تشریح پر انحصار کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آبنائے ہرمز کے سب سے تنگ حصے تقریباً مکمل طور پر ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں کے اندر واقع ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بین الاقوامی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے ساحلی ریاستوں کی خود مختاری ختم نہیں ہوتی۔ تاہم بین الاقوامی میری ٹائم قانون بنیادی عالمی مواصلاتی انفراسٹرکچر پر ایران کے اختیار کی اس قدر و وسیع تشریح یا ڈیٹا کے بہاؤ پر لامحدود کنٹرول کے نفاذ کو مسترد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی طاقتیں بشمول امریکہ اور یورپی ممالک یقینی طور پر ایران کی جانب سے عالمی انٹرنیٹ کی بنیادی انفراسٹرکچر پر پابندی عائد کرنے یا یک طرفہ محصولات نافذ کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کریں گے۔ جہازوں کے برعکس زیر سمندر کیبلز کی مسلسل نگرانی کرنا مشکل کام ہوتا ہے اور ان کا نظم و نسق حکومتوں اور نجی کمپنیوں کے درمیان پیچیدہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت چلتا ہے۔ اس میں جان بوجھ کر کی گئی کسی بھی طرح کی مداخلت سے وسیع پیمانے پر بین الاقوامی رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ البتہ اگر آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے ایران کے حالیہ اقدامات کو کسی اشارے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ ایران زیر سمندر کیبلز پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل قانونی اجازت طلب کرے۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔